امام علی مبارک کا سر انور اور ابن زیاد۔ اگلے دن ابن زیاد کا دربار لگا اور لوگوں کو بھی اذن عام ہوا، تو بھرے دربار میں اس کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر انور ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ عمر بن سعد نے فتح و نصرت کی خوشخبری اور اپنی عافیت کا پیغام دے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابن زیاد دربار لگائے ہوئے تھا اور ملاقاتیوں کا ایک وفد بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بھی ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی چھڑی سے آپ کے سامنے کے دانتوں اور لبوں کو کریدتا رہا، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی زید بن ارقم جو اس وقت وہاں موجود تھے ان سے نہ رہا گیا۔ جب اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ان دانتوں سے دور ہٹاؤ، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کے ابن ارقم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے رلائے، خدا کی قسم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر ابن ارقم اٹھ کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا، خدا کی قسم زید بن ارقم نے جو بات کہی وہ اگر ابن زیاد سن لیتا تو وہ انہیں ضرور قتل کر دیتا۔ حمید بن مسلم نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے کہتے جا رہے تھے کہ اے غلاموں کا بادشاہ بن بیٹھا اور حکومت کو اس نے جاگیر بنا لیا ہے۔ اے اہل عرب، آج کے بعد تم غلام ہو کہ تم نے ابن فاطمہ کو شہید کر دیا مگر ابن ملجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا۔ اب وہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرے گا اور تم سے بڑوں کو اپنا غلام بنا لے گا، بس تم اس ذلت اور رسوائی کی زندگی پر راضی ہو اور اس کی مقدر میں محرومی ہے۔